إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف ونهاه عن المنكر. رواه البخاری ومسلم. حضرات گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم، نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تحمید، تمجید، تکبیر، تسبیح، تحلیل کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے قرآن کی آیات کی روشنی میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی کچھ احکامات سنے اور سمجھے تھے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے حدیث کی روشنی میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم کیسے ادا کریں اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے ترک پر کیا مذمت ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بڑی عظیم نصیحت فرمائی۔ اور آپ نے نصیحت کیا فرمائی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے قرطاس میں نقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لقمان علیہ السلام اس طرح سے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹوں نماز کی پابندی کرو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور لوگوں کو تمام قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے منع کرو، روکو، واصبر علی ما اصابک، اگر ان معاملات میں تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو تم اس معاملے میں صبر کرو، ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں، آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت بہت بڑی ہے۔ اگر یہ بات بڑی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو قرآن میں ذکر نہیں کرتا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو جب قرآن میں ذکر کیا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور اس نصیحت میں ہم کائنات میں رہنے والے انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اور نصیحت کیا کی تھی؟ 3 باتوں کی نصیحت کی تھی، 4 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں کو کہ نماز کی پابندی کرنا۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اس بات کی وہ ضرور نصیحت کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ نماز کے بارے میں بار بار اپنے بچوں کو بولتا رہا، یہ بچے نماز کے عادی بنیں گے۔ بعد میں جب ان کی نسلیں آئیں گی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں اولیت نماز کو دیں گے۔ اس لیے نماز کو یہاں سب سے اولیت دی گئی ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے ان کے ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی نصیحت کی اور انہیں باقاعدہ طور پر سمجھایا تو کہا کہ نماز کی پابندی کرو۔ کیوں؟ نماز کی پابندی میں ہمارے لیے بے شمار فوائد ہیں، ہم نماز کے فائدے کو گن نہیں سکتے۔ نماز سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ نماز کا عادی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں سے فحش کو، منکرات کو بالکل ایک لخت ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھ سے برائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ برائی بھی ساتھ رکھتا ہو تو گویا کہ وہ نماز سے کھلواڑ کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم دل سے، سچے دل سے جو اصول نماز ہے، جو طریقے نماز ہے، جو آداب نماز ہے، ارکان، شروط اور آداب کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اس نماز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف کھانا پوری کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور شمار کرواتے ہیں مسجد میں اپنے سر کو، تو اس نماز کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بڑی پیاری والی نماز ادا کرنے کی تعلیم دی کہ اچھی والی نماز ادا کرو، جس نماز کے ذریعہ سے تمہارے ذہن و دماغ سے فسق و فجور، تمام دنیا کی برائیاں ختم ہو جائیں، ایسی نماز کی تعلیم ہمیں دی گئی۔ اور دوسری تعلیم آپ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ میرے بچوں معاشرے میں جہاں جس راہ سے تمہارا گزر ہو، اگر وہاں تم کسی چیز کو اپنے لیے بھلا سمجھتے ہو تو اس بھلائی کا حکم دیتے چلے جاؤ، اپنے اندر بھلائی کو پیدا کرو اور اسی بھلائی کو لوگوں کے درمیان عام کرو۔ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے متعلقین میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں جو بھی تمہارے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے اندر تم کوئی ادنا یا اعلیٰ برائی دیکھو، واضح یا باطنی برائی دیکھو جس کو تم برائی سمجھتے ہو، تو اللہ کے نبی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اس برائی سے تم لوگوں کو روکتے رہو۔ اتنی عظیم بات ہے۔ آج ہم اپنے نگاہوں کے سامنے ہزاروں برائیاں دیکھتے ہیں، ہم برائی سے کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ ہزاروں برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں اور ہم اسی معاشرے میں جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اعلیٰ ہوں، میں بہت عرفہ ہوں۔
القیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے سوسائٹی کے اندر تمہارے معاشرے کے اندر یہ برائی ہو رہی تھی، تم نے اس کے اوپر نگاہ کیوں نہیں رکھی؟ اپنے معاشرے کے لوگوں کو لے کر اس برائی کے قرا کما کرنے کے لیے کوئی نظم کیوں نہیں قائم کیا؟ ہم کیا اللہ رب العالمین کے ہاں منہ دکھائیں گے؟ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، تمام لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم اپنے اندر جو بھلائی پاتے ہو اس بھلائی کو لوگوں میں عام کرو، اور جو برائی تمہارے اندر ہے اس برائی کو پہلے ختم کرو، اور جو برائی تمہارے معاشرے کے اندر ہے اس برائی کو بھی ختم کرنے کی تم کوشش کرو۔ اور آگے بڑی عمدہ بات انہوں نے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اگر ان معاملات میں، بھلائی کو پھیلانے میں، برائی کو روکنے میں کوئی غضب آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کہیں سے کوئی مارنے کے لیے دھیرج کرے کہ تمہیں گھورے، تمہارے خلاف پلان بنائے، اللہ کے نبی حضرت لقمان علیہ السلام کہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس نیکی کے کام میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، برائی سے روکنے میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اگر کوئی ایسی تکلیف دہ اوقات آتے ہیں تمہاری زندگی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں فرما رہا ہے کہ صبر سے کام لو، کیونکہ تمہارے اوپر اس وقت کا صبر کرنا تمہارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ ذالک من عزم الامور، اللہ رب العالمین نے کہا یہی ہمت کی بات ہے، یہی تمہاری پاور کی بات ہے کہ تم نے دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس دشمن کا مقابلہ کیا جن کے اندر منکرات اور برائیاں بھری ہوئی تھی، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تم نے حتی الامکان کوشش کی۔ یہ حدیث، یہ آیت ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر سے، اپنے معاشرے کے اندر سے، اپنے گھر سے تمام چھوٹی بڑی برائیوں سے دور رہنے اور دور کرنے کی ہدایت دے رہی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برائی کی راہ پر، جو آدمی برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ راستے کے اوپر بیٹھے ہیں، راستے کے کنارے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب فرمایا اور کہا ایاکم الجلوس، لوگوں راستوں کے کنارے بیٹھنے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں روکتا ہوں، تم راستے کے قریب مت بیٹھو، راستے کے کنارے پر مت بیٹھو۔ وہ صحابہ، وہ لوگ جو راستوں کے کنارے پر بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہم یہی بیٹھتے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر نتحدث فیہا، ہم اس کے اندر کچھ اپنے لیے رائے اور مشورہ قائم کرتے ہیں، کچھ آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، کچھ ہماری باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ابیتم الا المجلس، جب تم یہاں مجلس لگانے پر مجبور ہی ہو، تمہیں یہاں پر بیٹھنا ضروری ہی ہے، فَفَعَتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اپنے اس بیٹھنے کے حق کو ادا کرو، اس راستے کے حق کو ادا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول راستے پر بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهى عن المنکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ذکر کی۔ آپ نے کہا کہ جب تم راستے پر ہی بیٹھنا اپنے لیے پسند کرتے ہو تو سب سے پہلی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور آپ نے فرمایا راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو تم ہٹا دیا کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو، اور آپ نے فرمایا امر بالمعروف کا معاملہ پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا نہی عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر آپ راستے پر بیٹھنے پر مجبور ہی ہیں تو آپ کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، کیونکہ راستہ ہے، گزرنے والے بہت سارے گزریں گے، نیک بھی گزریں گے، برے بھی گزریں گے، عورتیں بھی گزریں گی، مرد بھی گزریں گے، بچے بھی گزریں گے، بچیاں بھی گزریں گی، لیکن تمہاری نگاہیں کبھی غلط طریقے پر کسی کے اوپر اٹھنی نہیں چاہیے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس تکلیف والی چیز کو تمہیں ہٹانا ہے۔
کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، یا تو تم سلام کرو، یا تو اگر وہ سلام کرا تو تمہیں اس کے سلام کا جواب دو۔ دونوں باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، کیونکہ راستے کا حق ہے ہمارے اوپر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس امر پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے حق کا پورا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے حق کو بھول جائیں گے، اپنے حقوق کو بھول جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارا حق بھلا دیا جائے گا۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہو وہاں اس امر کو ضرور انجام دیتے رہیں۔ اور اسی طرح سے آزمائش کا حل امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو 3 جگہوں سے آزماتا ہے، یا تو اس کی آزمائش، اس کا امتحان اس کے گھر میں ہوتا ہے، یا پھر اس کا امتحان اس کے مال کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، یا تو پھر اس کا امتحان اس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے آزمائش کے مقام ہیں۔ ان مقامات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جملہ فرمایا کہ اگر تمہیں ان آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، ان فتنوں سے تمہیں بچنا ہے، الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، کہ اپنے آپ کو پکے نمازی بنا لو، اپنے آپ کو صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دو، اپنے آپ کو امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر برائی سے دور رہنے، برائی کو معاشرے سے مٹانے کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر یہ 4 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گھر کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے مال کے فتنوں سے تمہیں محفوظ کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے پڑوسیوں کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور یہ مال، یہ اہل، یہ پڑوسی، یہ دنیا کے بہت بڑے فتنے ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں رہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے مال کا فتنہ آج بہت بڑا بڑھا ہوا ہے، اولاد کا فتنہ بہت بڑا بڑھا ہوا ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کا بھی عظیم عظیم فتنے دنیا کے اندر قائم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ہمیں حکم دیا، نماز کی، صدقہ و خیرات کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ نماز کے پابند بنیں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان بڑے فتنوں سے بچائے گا۔ اور یہ فتنہ ہمارے لیے کم نہیں ہے، بہت خطرناک فتنے ہیں۔ ہمارے گھر والے ہمیں نمازوں کی پابندی سے کے آڑے آ رہے ہیں، ہمارا بال ہمارے عبادتوں کے آڑے آ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کئی سارے فتنوں میں مبتلا ہو کر کے ہمارے لیے زندگی جینا عظیم کر دیا ہوا ہے۔ تو ایسے فتنوں سے تمام لوگوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لیے قابل سماعت ہیں۔ نیکی کا حکم دے اور خود کریں، برائی سے روکیں اور برائی سے بچیں۔ اگر ہم نیکی کا حکم دے کر کے خود نیکی نہیں کریں گے، برائی سے روک کر کے خود برائی میں لگے رہیں گے، تو اس کا بہت بڑا سزا اور وبال ہمارے سر پر آئے گا۔ ایک روایت سنتے ہیں جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے حدیث صحابی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے اجاء برجل فیطرح فی النار، کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، قیامت کے دن کیا حال اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس آدمی کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ، اور وہ آدمی جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں ایسے گول چکر لگائے گا جیسے کوڑھو کا گدھا اپنے کوڑھو میں لگا ہوا اس کوڑھو کا چکر لگاتا ہے۔ کوڑھو سمجھتے نا آپ لوگ، بچپن میں دیکھے ہوں گے جہاں کہیں گنے کی مشین ہوتی ہے، گنا جہاں نکالتے ہیں تو گنے کی مشینیں دیکھ رہتی ہے، اس کے اندر بیل نے تو گدھا نے تو گھوڑا کچھ باندھ دیتے ہیں، وہ پھرتا رہتا ہے، اس ایسے گول پھرتا رہتا ہے، بیچ میں مشین رہتی ہے، وہاں گنا ڈالتے رہتے ہیں اور اس کا جو ہے نا، پرانے زمانے میں گھانی جہاں تیل نکلتا تھا، چاہے وہ پھلی کا گھانی ہو یا کسی بھی چیز کے جہاں پر تیل نکلے، وہ 3 چکے رہتے تھے اس کے اندر اور باضابطہ طور پر جو ہے بیل اس میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمار جس طرح سے گدھا اس چکی کو لے کر کے پھرتا رہتا ہے، اسی طرح سے وہ آدمی جہنم میں ایسے پھر رہا ہوگا۔
جب وہ پھر رہا ہوگا تو اس کو دنیا میں لوگ دیکھیں گے، جو جہنمی وہاں پر ہوں گے وہ دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں ہم لوگوں کو بڑی اچھی تعلیم دیا کرتا تھا. اس کے قریب آئیں گے، فیطوفو، اس کے قریب آئیں گے. اللہ نے فرمایا فیطیفو بھی اہل النار، تمام جہنمی اس کے قریب آ جائیں گے اور اس کو کہیں گے، اس جہنمی کہیں گے اے فلان، اے کیا ہوا، تم کیوں یہاں جہنم میں آ گئے بھائی؟ تم نے تو دنیا میں ہمیں تمام قسم کی بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، تمام قسم کی برائیوں سے روکتے تھے، تمہیں کس چیز نے اس دنیا کے اس جہنم میں ہمارے ساتھ لا کھڑا کیا ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول انی کنت آمر بالمعروف. وہ آدمی کہے گا کہ لوگوں، میں لوگوں کو دنیا کے اندر برائیوں سے روکتا ضرور تھا، بھلائیوں کی لوگوں کو تعلیم ضرور دیا کرتا تھا، لیکن جو بھلائی کی تعلیم انہیں دیتا تھا اس بھلائی پر میں خود عمل نہیں کرتا تھا. جن بھلائیوں کی، جن نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو بتلاتا تھا، ان نیکیوں پر میں کاربند نہیں تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا، اور جن برائیوں سے میں روکتا تھا خود وہی برائی کرتا تھا، خود وہی برائی میں میں ملوث تھا. اس لیے آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم میں ڈال دیا. آج میں تمہارے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6680 پر 5 اور صحیح مسلم 2989 بولے تو ایک کم 90. آپ اس حدیث کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بھلائی کا ہم لوگوں کو حکم دیں اس پر خود بھی پابند رہے، اور جس برائی سے ہم لوگوں کو روکیں اس برائی سے ہم بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ نہیں لوگوں میں بڑے پارسا، اور جب آپ کے اندرونی معاملات دیکھے گئے تو سب سے آپ گھٹیا نظر آئے. ایسے لوگوں کی بات باثر نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اے لوگوں وہ بات کیوں لوگوں کے درمیان کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے، جس کو خود نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کے حق میں بہت بڑے سزاوار ہو. اسی لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس بھلائی پر ہم کاربند ہو اسی بھلائی پر ہم لوگوں کو ابھارے، جس برائی سے ہم بچے ہوئے ہو اسی برائی سے لوگوں کو، معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں. اگر ہم خود نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ہماری طرح سے ہمارے لیے آئینہ بن جائے. اس کے بعد میں ایک اور حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حدود میں نرمی کریں گے تو اس نرمی کا سزا کس طرح سے ہمیں ملے گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں، یا اللہ کے حدود میں نرمی کے معاملے میں. اللہ کا کوئی حکم ہے تو اس حکم کو ہم کو اللہ ہی کا حکم مان کر کے اپنانا پڑے گا، چاہے وہ کتنا بھی سخت ترین کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم اپنے بندوں کے لیے ہوگا وہ سخت نہیں ہو سکتا اگر بندے اس کو ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے لیے قرآن نازل کی گئی. کشتی ڈبل منزلہ تھی. قرآن نازل کی گئی تو کچھ لوگوں کا نام نچلے والے حصے میں آیا اور کچھ لوگوں کا نام اوپر والے حصے میں آیا. معاملہ یہ ہوا کہ پانی کا پورا انتظام اوپری والے حصے میں تھا. اب نچلے والے حصے میں جو جن لوگوں کا نام آیا وہ پانی لینے کے لیے برابر اوپر جاتے رہے. کشتی جب بہت دور سفر کر گئی تو اوپر والوں کو تکلیف گزری کی ممکن ہے ان لوگوں کے آنے جانے سے ہمیں تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو نیچے والوں نے کہا کہ جب ہمارے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی ضرورت کے لیے پانی کا انتظام یہ نیچے کر دیتے. کلہاڑی اٹھائی اور تختی کو کھودنے لگا. نیچے جو ہے تہ میں چیرنے لگا کہ میں اس کو چیر کر کے یہاں سے پانی اویلیبل کر لوں، اپنے لیے انتظام کر لوں. اوپر والوں کو معلوم ہوا کہ نیچے پانی کے لیے انتظام کیا جا رہا اور کشتی چیری جا رہی ہے، کشتی کاٹی جا رہی ہے. بھاگتے ہوئے کچھ لوگ آئے، کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی پکڑی اور کہا ایسا کام مت کرو، اگر تم نے ایسا کام کیا تو ہم بھی ڈوبیں گے، تم بھی ڈوبو گے. اگر وہ لوگ ہاتھ نہ پکڑتے تو کیا ہوتا؟
وہ بھی ڈوبتے اور یہ نیچے والے بھی ڈوبتے. انہوں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس کام سے تم باز آ جاؤ. یہاں اس حدیث کے اندر، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2861 نمبر کی. اس حدیث میں جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ کسی بھی منکر کام کرنے والے کے ہاتھ کو ہمیں پکڑنا. کوئی بھی کام آدمی غلط کر رہا ہے تو اس غلط کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنے کی ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ میں چھوٹا ہوں، میں نہیں پکڑ سکتا ہوں. اگر غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے اور غلط کا ہم کو ساتھ نہیں دینا. کیوں؟ اگر ہم ساتھ دیں گے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم بھی جائیں گے، وہ بھی جائے گا. کشتی والوں نے کیا کیا؟ اوپر والے کا بھائی آؤ جاؤ پانی لے جاؤ جتنا ضرورت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. تکلیف ہوتی تھی لیکن اب اس تکلیف کو ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، لیکن یہ تکلیف ہم برداشت نہیں کریں گے کہ تمہارے ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں. تو پتا چلا کہ جتنے بھی منکرات ہیں، ہر منکر سے ہمیں روکنے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے فل اتھارٹی ہے، ہمیں روکنی چاہیے. ہم اپنے آپ کو کسی معاملے میں کمزور نہ سمجھیں. اگر آج کمزوری سمجھ کر کے ہم نے اس کو معاف کر دیا، کل وہی ہمارے سینے چیرنے کے کام آئے گا، ہمارے لیے عذاب کا ٹکڑا بن جائے گا. اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. اگر ہم لوگ اس دنیا میں نیکیوں کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ حدیث ہم سن لیں. راوی حدیث حضرت حذیفہ ابن امان رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہؤن عن المنکر اور یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. بڑی پیاری روایت ہے مسند احمد کی، ترمذی کی. آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے، اللہ قسم ہے جو ہے والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نے بھلائیوں کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، ان قریب اللہ کے لیوشکن اللہ ان یعذب، کہ ان قریب اللہ رب العالمین کا تمہیں عذاب آ لپیٹے گا. اور اس وقت جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، تدعونہ، تم اللہ رب العالمین سے دعائیاں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری دعائیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. یہ حدیث مسند احمد کی، صحیح ترمذی کی ہے. اس حدیث کے تلاوت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنا چاہیے، برائیوں کو عام کرنا چاہیے، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اپنے معاشرے کے ہر فرد کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. رب تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں سے بچنے اور ہر قسم کی نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه ثم استغفروه انه هو العفو الغفور الرحیم ورب الحلیم.